میری بہن جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہوئے جوان عمر لڑکی تھی اور خوبصورتی میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ والدین کے وفات کے بعد ہم دونوں بہن بھائی اکیلے ہی گھر میں رہے تھے، لہٰذا میں صبح صبح اپنی جاب پر چلا جاتا اور شام کو ہی گھر واپس لوٹتا تھا۔ جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا تو کئی دفعہ میری بہن پڑوس کے گھر میں پاتی جاتی۔ ہمارے پڑوس میں صرف ایک ڈاکٹر اور اس کی بیوی ہی رہتے تھے، اور ڈاکٹر بھی اچھا انسان نہیں تھا، لہٰذا میں نے کئی بار بہن کو سمجھایا کہ تم اب جوان ہو چکی ہو، ایسے منہ اٹھا کے کسی کے بھی گھر نہ چلی جایا کرو۔ میری بہن میرے منہ پر تو کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آئندہ نہیں جاؤں گی، لیکن وہ میرے پیٹھ پیچھے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ لہٰذا کئی دنوں بعد دوبارہ جب میں ایک دن ڈیوٹی سے ایمرجنسی میں جلدی چھٹی لے کر واپس آیا تو اس دن بھی بہن گھر میں موجود نہیں تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ ہمسایوں کے گھر میں لینے کیا جاتی ہے، اور میں براہ راست پڑوس کے گھر میں جانا بھی نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے کسی طریقے سے ان کے گھر چھاپا مارنے کا سوچا، لہٰذا مجھے چھت والا راستہ ہی بہترین لگا۔ پھر میں نے جیسے ہی ہمسائے کی چھت فلانگ کر سیڑھیوں کے راستے سے نیچے اترا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو بڑے ہی مزے سے میری بہن کی۔ میرا نام سرفراز ہے، ہم دو بہن بھائی تھے، ایک بھائی اور ایک بہن۔ ہمارے ماں باپ کے وفات کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا آخری سہارا بن گئے تھے۔ میری چھوٹی بہن سونیا مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی تھی۔ جب ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تو رشتہ داروں نے بھی ہم سے ہر قسم کا ناتا توڑ لیا۔ کوئی منہ سے یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم ان کے کچھ نہیں لگتے، لیکن جب احساس ختم ہو جائے تو انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ اس کے کسی کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اللہ کا شکر تھا کہ جب میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہوا تب میری تعلیم اپنی آخری مراحل میں تھی۔ میں نے تعلیم کے ساتھ نوکری بھی تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ ابھی میں نے چند جگہوں پر ہی درخواست دی تھی کہ اللہ کی مہربانی سے جلدی ہی مجھے نوکری مل گئی۔ اس کے بعد میری تعلیم اور نوکری ایک ساتھ چلنے لگی۔ اپنی تعلیم کو اور جاب کو مینج کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا، لیکن یہ جاب بھی میرے لیے ایک امید کی کرن تھی کہ اگر میں اسی جاب پر ہی محنت کرتا رہا تو یہی جاب ایک دن مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گی اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لہٰذا پھر میں پوری محنت اور لگن کے ساتھ اسی جاب پر سر جھکائے لگا رہا، اور پھر بلا آخر میری تو توقع کے مطابق میری ایمانداری سے متاثر ہو کر باس نے جلدی ہی مجھے پروموٹ کر دیا، اور تب تک میری ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اسی پروموشن کے سبب میں اب ہوٹل کے مینیجر کے طور پر فرائض انجام دینے لگ گیا تھا، لہٰذا پہلے کی نسبت اب ہمارے گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ لیکن ابھی اماں جان نے کینسر میں مبتلا ہونے پر ابا جان نے جو قرض لیا تھا وہ بھی چکانا باقی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جائز ضرورتیں پوری کرتے ہوئے بھی ہم لوگ 100 دفعہ سوچتے تھے۔ دوسرا، مجھے چھوٹی بہن کی شادی بھی تو کرنی تھی، اسی لیے بھی تو پیسہ چاہیے تھا۔ دن رات میں انہی فکروں میں کھویا رہتا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی میرے ان حالات اور ذہنی کشمکشی کو سمجھتی تھی، لہٰذا وہ بھی عقل مندی کا اظہار کرتے ہوئے بلا وجہ میری آگے کسی بھی غیر ضروری چیز کی خواہش نہیں کرتی تھی۔ میری بہن جو سونیا مکس 20 سال کی تھی، آج کل اس کی پڑوسیوں کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ میں پریشان تھا کہ اگر وہ پڑوسیوں کے گھر جاتی بھی ہے تو مجھے بتا کر کیوں نہیں جاتی۔ میں اسے روکنے تو نہیں لگا تھا، لیکن وہ مجھے جتنا چھپاتی مجھے ویسے ہی پتا چل جاتا کہ آج وہ صوبیہ میڈم کے گھر گئی ہے۔ صوبیہ میڈم ہمارے گھر کے بالکل ساتھ رہتی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر تھا۔ ان کے شوہر ڈاکٹری کے پیشے سے مستنک تھے۔ میری امی اور صوبیہ آنٹی کی آپس میں بہت زیادہ بنتی تھی۔ بچپن میں ہم نے ٹیوشن بھی انہی سے پڑھی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ پہلے برس 20 سے وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہی تھی، لیکن ان کے شوہر عجیب انسان تھے۔ وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ وہ پیسے کو ترجیح دیتے تھے، اور مجھے ان کی یہی مفاد پرستی پسند نہیں آتی تھی۔ میں ان سے زیادہ تر دور ہی رہتا تھا۔ اگر وہ مسجد میں میرے ساتھ ایک صف پر بیٹھ جاتے تو میں فوراً سے وہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ بیٹھ جاتا،
کیونکہ جب میری ماں بیمار تھی تو تب اس ڈاکٹر نے میری ماں کا معائنہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں ایک انجان نفرت کو دل میں کاٹ رہا تھا جو ڈاکٹر صاحب کے لیے تھی۔ میں کبھی ان کو یہ نہیں بتا سکا کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں یا میری